ناظرین، آپ جانتے ہیں سردار عثمان بزدار ہمارے مہمان ہیں۔ کل کے ہمارے پروگرام میں بہت سے سوالات بچ گئے تھے۔ آج ان باقی کے سوالات کے جواب کے لیے ہم سردار عثمان بزدار صاحب کے ساتھ دوبارہ موجود ہیں، لہذا گفتگو کل جہاں ٹوٹی تھی وہیں سے آج دوبارہ شروع کرتے ہیں۔ آپ نے پنجاب میں اس تیسری لہر سے نبٹنے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹرز بھرے ہوئے ہیں، کیا ایمرجنسی کے اقدامات ہیں؟ کیا کر رہی ہے پنجاب حکومت کرونا کی اس تیسری لہر میں لوگوں کو بچانے کے لیے؟ دیکھیں جی کہ کرونا ایک وبا ہے جس نے پوری دنیا کو متاثر کیا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا کی معیشت اور جو نظام ہے سارا وہ سسٹم ہی اپسیٹ ہو گیا ہے۔ اور الحمدللہ آپ نے دیکھا پہلی اور دوسری جو لہر تھی اس کے اندر جو پنجاب میں ہوا اور پاکستان میں ہوا، جتنا اچھا مینیج کیا اس کی دنیا نے تعریف کی ہے۔ اور بہت کام کیا ہمارے ہیلتھ ورکرز نے، بغیر لاک ڈاؤن کے ہم نے مینیج کیا، بہت کام کیا ہیلتھ ورکرز نے، ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے، ہماری ایڈمنسٹریشن نے پوری محنت اور دیانتداری کے ساتھ پورا کام کیا ہے۔ اور ہم نے ریکروٹمنٹس کیے ہیں، ہم نے وسائل دیے ہیں ڈپارٹمنٹس کو، ہم نے خود وزٹ کیے ہیں، ہم نے کوارنٹائن سینٹر بنائے ہیں، سارا کچھ کیا ہے، اور الحمدللہ اس کے بڑے اچھے رزلٹ نکلے ہیں۔ ابھی تیسری لہر چل رہی ہے اور اس کے اندر ابھی ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے تو میری عوام سے گزارش ہوگی کہ وہ ماسک کو ضرور پہنیں، سماجی فاصلے برقرار رکھیں، اس میں ان کا اور ان کے خاندان کی بھلائی ہے۔ اس کے بعد جو حکومت کر سکتی ہے، ہم نے اپنے ویکسینیشن سینٹرز 136 سینٹرز پنجاب کے اندر ہم نے قائم کر دیے ہیں جن کے اندر ویکسینیشن ہو رہی ہے۔ ابھی تک 16 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کر دیا گیا ہے۔ جو بڑے شہروں کے اندر ہم موبائل سسٹم بھی لانچ کر رہے ہیں کہ لوگ وہاں پہ رجسٹر ہوں اور ان کو ہم فیسلٹیز دے سکتے ہیں، اور وہ دے رہے ہیں ان کو کہ ان کی ویکسینیشن ہم کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پنجاب گورنمنٹ نے 1.5 ارب روپیہ خود مختص کیا ہے کہ ہم کوئی 10 لاکھ سے زیادہ ڈوزز ویکسین کی ہم خود منگوا رہے ہیں، تاکہ ان کی پرائرٹی بھی ہم لگائیں، اور پھر ہم اپنے جو فرنٹ لائن کے لوگ ہیں یا جن کو مناسب سمجھتے ہیں اس حساب سے ہم اس کو ہم ایڈمنسٹر کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ آج کل جو کرونا کی ویکسین ہے اس کی اویلیبلٹی کا بھی بہت زیادہ مسئلہ ہے کہ جو ملک بنا رہے تھے تو ان کے پاس بھی اس کی شارٹیج ہے، پوری دنیا میں اس کی ڈیمانڈ ہے۔ تو اس لحاظ سے ابھی کچھ جو مسائل ہیں تو ہم نے ٹیک اپ کر دی ہیں وفاقی حکومت کے ساتھ۔ انشاءاللہ جیسی ہی وہ ہمیں ویکسین آتی ہے پھر اس کا سلسلہ ہم ایک تو فیڈرل گورنمنٹ ہمیں دے گی اور ایک صوبائی حکومت خود بھی خریدے گی اور لوگوں کو لگائے گی۔ تو یہ ایک مستقل کام ہے جو کہ چلنا ہے۔ ہم خود نہیں ویکسین بھارت بنا رہا ہے، سب بنا رہے ہیں، اس طرف آپ نے توجہ نہیں دی کہ پنجاب میں خود ویکسین بن جائے اور ہم اپنی بنا لیں؟ جیسے ہی کرونا آیا تھا اس وقت ہی ہم بیٹھ کے ہم نے سوچا تھا کہ اس کا کیا حل کیا ہو سکتا ہے اگر ہم ڈیپینڈ کرتے ہیں ویکسین پہ کہ جی ویکسین آنی ہے تو ہم خود اس کے اوپر کام کریں۔ تو جو ہمارے سائنٹسٹ ہیں یہاں یونیورسٹی آف ویٹرنری سائنسز کے لاہور میں، یو ایس کے اندر، تو ان کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے اور ان کو ہم نے فنڈز بھی دیے ہیں کہ آپ کوشش کریں اور اس کے اوپر ہمیں کوئی اچھی بریک تھرو ہو جائے تاکہ ہم اپنی ویکسین اگر بنا سکیں تو میرے خیال میں یہ بہت بڑا بریک تھرو ہوگا پورے ملک کے لیے۔ کوشش کر رہے ہیں؟ جی کوشش کر رہے ہیں، انشاءاللہ امید ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے، آسانی پیدا کرے، کوئی ویکسین بن جائے۔ اس طرح سے ہمارے جو سائنٹسٹ ہیں وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ یہ اب عید آ رہی ہے، آپ لاک ڈاؤن لگا رہے ہیں، لوگوں کو عید کیسے ملیں گے؟ مذہبی تہوار ہے، آپ کہہ رہے ہیں بس گھروں میں بند ہو جائیں عید پہ۔ دیکھیں جی پنجاب کے اندر ہم نے اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں لگایا کہ سب لوگوں کو بالکل ہی بند کر دیا گھر کے اندر۔ ہم نے کیٹیگرائز کی ہیں، ہماری جو کیبنٹ کمیٹی ہے کرونا کی وہ ڈیلی بیٹھتی ہے، جو کیسز کو آبزرو کرتی ہے، پھر انفیکٹیوٹی ریٹ دیکھتی ہے، پورے ڈسٹرکٹس کے دیکھتی ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن لگاتی ہے، پھر اس کے اوپر ہی فیصلے لیتی ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ایٹ اے ٹائم چل رہی ہوتی ہیں۔ اب یہ کچھ مسائل ہیں جو لوگوں کو خود بھی ان کا احساس کرنا چاہیے کہ لوگوں کو ماسک پہننا چاہیے، سماجی فاصلے رکھنے چاہیے، یہ رش نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ ہم نے اپنے جو دفاتر ہیں ان کو بھی ہم نے ریڈیوس کر دیا ہے، اور تمام چیزیں جو اسکولز، ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ، تمام جو سسٹم ہے اس کی وجہ سے ڈسٹرب تو ضرور ہوا ہے لیکن اس میں احتیاط بھی بہت ضروری ہے۔ احتیاط کر کے ہی ہم اس سے بچ سکتے ہیں۔
آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن نہیں آپ عید پہ لگا رہے، لیکن جو باتیں آ رہی ہیں وہ تو یہ ہے کہ سب کچھ بند ہے عید پہ. آپ کہہ رہے ہیں گھر پر رہیں، محفوظ رہیں. ہماری تو یہی کوشش ہے کہ لوگ خود تعاون کریں اور گھر پہ رہیں، اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اس طرح کی جو انوانٹیڈ ایکٹیویٹی ہے اس میں نہ جائیں. تو یہ ان کی اپنی بہتری ہے، ان کے لیے اپنے لیے آسانی ہے. یہ جو آپ نے 1.5 ارب کی ویکسین کا تو کہا کہ دنیا میں مل نہیں رہی، پرائم منسٹر نے بھی اس بارے میں کہا، لیکن جب وہ آئے گی تو آپ کے خیال میں آپ کی پرائرٹی لسٹ کیا ہے اس میں لگانے کے لیے؟ اس کے لیے بھی ہماری کمیٹی بیٹھے گی، وہ ڈیسائیڈ کرے گی. تو انشاءاللہ وہ ہم جس طرح ہوگا پھر ہم اپنی پرائرٹی سیٹ کریں گے، اور ہم چاہیں گے کہ پنجاب کے ہر شخص تک ہم اس کو لگائیں. پنجاب میں 12-13 کروڑ کی آبادی ہے، ابھی 16 لاکھ لوگوں کو لگی ہے، بہت کم ہے ویکسین جو لگی ہے. جی، ویکسین کی ڈیمانڈ ہی بہت زیادہ ہے، اور اس کا اسی طرح سے آپ دیکھیں اس کو لگانا، پھر اس کو یہ ایک کنٹینیوس، جس طرح میں نے عرض کیا، ایک سلسلہ ہے جو کچھ عرصے تک یہ چلے گا. اور انشاءاللہ یہ ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ہم اپنی استطاعت کو بڑھاتے رہیں، اور ویکسین کی سپلائی جیسے جیسے ہمیں ملتی جائے گی ہم انشاءاللہ لوگوں کو لگاتے کہتے رہیں ہیں گے. گاؤں میں، دیہی علاقوں میں تو لوگ کورونا کو بیماری مان ہی نہیں رہے اور ویکسین لگوا ہی نہیں رہے. آپ کو ایسی کوئی ملا ہے کہ 60 سال سے عمر کے جتنے لوگ پنجاب میں رہتے ہیں کیا سب نے لگوا لی ہے؟ لوگ نہیں مان رہے ہیں گاؤں میں، دیہی علاقوں میں. کچھ شہروں میں ہی رجحان بنا ہے، دیہات میں تو نہیں ہے. جی، دیہاتوں میں بالکل جس طرح جناب نے فرمایا، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح پہ ہم میڈیا پہ روزانہ کمپین چلاتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں. ہماری ایڈمنسٹریشن کمپین چلاتی ہے، لوگوں کو بتاتے ہیں کہ آپ اس سے احتیاط کریں، خیال کریں. تو یہ ہے تو احتیاط کی بات. ہم جتنا احتیاط کریں گے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں گے. نہیں کریں گے تو آپ کو پتہ ہے پھر اس کی جو ریشو ہے بڑھنے کا، وہ کس طرح سے بڑھ جاتا آپ ہے. کا علاقہ پرائم منسٹر بتاتے ہیں کہ بڑا بیکورڈ علاقہ ہے جہاں سے آپ ہیں، بجلی بھی نہیں ہے، وہاں لوگ ویکسین لگواتے ہیں؟ ابھی تک تو وہاں پہ لوگوں نے اتنا رجحان نہیں ہے ویکسین لگوانے کا، کیونکہ ابھی سپلائی بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہماری ڈیمانڈ ہے. تو یہ جیسے جیسے سپلائی بڑھے گی تو انشاءاللہ وہ کریں گے. لیکن جن کے جو رجسٹرڈ ہیں وہ تو لگوا رہے ہیں اپنا. اگر میں بطور صوبے کے وزیر اعلیٰ آپ سے پوچھوں کہ کوئی وینٹیلیٹرز، آکسیجن، اس کا کوئی بحران تو نہیں آپ آگے دیکھ رہے؟ اس کی تیاری ہے؟ جی، بیچ میں تو بہت زیادہ پریشر تھا ہمارے ہیلتھ سسٹم کے اوپر، ہمارے وینٹیلیٹرز پہ. پھر NDMA نے ہماری امداد کی ہے. اسپیشلی لاہور کے اندر جو ہمارا پریشر ہے وہ بہت زیادہ ہے. آکسیجن سپلائی ایک بہت بڑا مسئلہ رہا. ہمارے جو ہاسپیٹلز تھے، بہت سارے ہاسپیٹلز میں ہمارا کام آکسیجن کی سپلائی کی وجہ سے رکا رہا. پھر ہم نے اسپیشلی میٹنگز کی ہیں، NCOC میں یہ بات اٹھائی ہے، اور ہم نے اپنے جو ڈپارٹمنٹ ہیں انڈسٹریز، ان کو ٹاسک دیا کہ انڈسٹریز سے جو آکسیجن ہے اس کو ڈائیورٹ کر کے ہیلتھ سیکٹر میں دے دیا جائے، تاکہ یہاں جو ہماری ضروریات ہے وہ پوری ہو جائیں. تو الحمدللہ ابھی تو ہم کامیابی سے اس کو مینیج کر رہے ہیں. لیکن یہ سسٹم پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، ہیلتھ سسٹم پہ جو کورونا کا. آپ دیکھ لیں پنجاب کے اندر روزانہ جو ڈیتھ ریشو ہے تقریباً کبھی 100 سے اوپر ہے، کبھی 100 سے نیچے ہے. تو مطلب یہ اس طرح کا ایوریج، یہ تو بہت خطرناک بات ہے. کہتے ہیں پازیٹیو ریشو بھی بہت زیادہ ہے. جی، بہت زیادہ ہے. کچھ شہروں میں بڑھتا ہے، کبھی اس میں بڑھتا ہے. تو ڈیلی اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بار بار یہی ہماری گزارش ہے لوگوں کے ساتھ کہ اپنا خیال خود رکھیں، ماسک پہنیں، سماجی فاصلے رکھیں، اور گھر میں رہیں اور محفوظ رہیں. مارکیٹوں میں تو اتنا رش رہا ہے، لوگ اس طرح نکلے ہیں جیسے میلے کا سما رہا ہے. دیکھیے آپ نے وہ رش والی تصاویر اور وہ سارا کچھ. آپ کمپلیٹ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو جس طرح پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں، جو غریب لوگ ہیں ان کا بھی تو سوچنا ہے. پھر اتنی سخت لاک ڈاؤن شاید امپوز بھی نہ ہو دنیا کی کسی بھی جگہ پہ، تو اس کے اتنے اچھے اثرات نہیں ہوتے جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے پہلے جو فیز میں ہم نے جس طرح مینیج کیا، اور اس کے بڑے اچھے رزلٹ نکلے. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ابھی بھی لوگوں کو کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تعاون کریں، اور جو سماجی فاصلے ہیں اور جو ماسک ہے اس کا استعمال کریں. اچھا، آپ نے بات کی کہ ہمارے ہیلتھ سسٹم پہ بہت دباؤ تھا. ایک بڑی شکایت ہے، پرائیویٹ ہسپتالوں نے بڑے پیسے بنائے ہیں یہ وینٹیلیٹر اور ان سب چیزوں. اس پہ دیکھا ہے آپ کو کسی نے شکایت کی ہے کہ 1-1 لاکھ روپے روز کا لے رہے ہیں پرائیویٹ ہسپتال؟ یہ ایپیکس کمیٹی میں ہم نے ڈسکس کیا ہے، اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی پرائیویٹ ہاسپیٹلز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک SOP طے کریں، اور ان کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ پوری ہو جائے کہ اتنے سے زیادہ وہ نہیں لے سکتے. وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی آپ بہتری دیکھیں گے اس میں. یہ شکایت پہنچی آپ تک؟ جی بالکل پہنچ.
ذرا کرونا پہ ہی آگے بات کرنے کے لیے، اسٹڈیز بھی سارے آن لائن ہو گئیں، یونیورسٹیاں بھی بند ہیں، اور ابھی چونکہ ہم صرف بڑی ایج کے لوگوں کو لگا رہے ہیں، تو اگر ہم نے اپنا تعلیم کو کھولنا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کو لگانی پڑے گی اور یہ تعلیم؟ جی یہ تو انشاءاللہ ہماری تو یہی کوشش ہے کہ پاکستان کے ہر شہری تک ہم جو میڈیکل جو جن چیز کی جو اجازت دیتا ہے تو ہم ہر شخص تک یہ لگائیں اور اس کو ہم بہتر طریقے سے مینیج کریں یہ جو کرونا کا جو ایشو ہے. تو الحمدللہ ابھی تک تو بڑی سکسیسفلی ہم اس کے ساتھ ہم نے ڈیل کیا. بھارت کو دیکھ کے خوف نہیں آتا کہ ویسے حالات ادھر نہ ہو جائیں؟ یہی ہماری گزارش ہے لوگوں سے بار بار کہ جی وہاں دیکھیں بھارت میں کیا ہو رہا ہے، امریکہ میں کیا ہوا، دوسرے ترقی یافتہ ملکوں میں کیا ہوا جن کے وسائل ہم سے بہت زیادہ تھے. یہ اللہ کا خاص کرم ہے پاکستان کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی تک جو صورتحال ہے وہ انڈر کنٹرول رہا ہے. لیکن اگر میں ویسے آپ ذرا اوائڈ ہی کرتے ہیں، لیکن پوچھنا چاہیے کہ سندھ نے بڑی اگریسو پالیسی رکھی کرونا پہ. ہم نے دیکھا کہ وہ اب بھی کہہ رہے ہیں انٹر سٹی ٹرانسپورٹ یہ وہ بڑی اگریسو. پنجاب دھیما چلا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ سلو چلا ہے. آپ نے اس طرح سندھ جیسی پالیسی اگریسو نہیں رکھی کووڈ کے لیے. میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ ایک ہماری کمیٹی ہے جو ڈیلی اس کے اوپر میٹنگ کرتی ہے. اس میں تمام لوگ بیٹھتے ہیں، تمام چیزوں کو آبزرو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، پھر جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ ٹارگیٹڈ ڈیسیژن کرتے ہیں کہ ہم نے اس شہر میں کیا کرنا ہے، ہم نے اس شعبے میں کیا کرنا ہے، تو اس کے بڑے اچھے اثرات نکلتے ہیں. تو ہمیں میرے خیال میں ایک جرنل سب لوگوں کے ساتھ ایک یارڈ سٹک کے ساتھ نہ چلیں. تو جن ڈسٹرکٹس میں انفیکٹیوٹی کم ہے وہاں پہ ایکٹیویٹی زیادہ ہوتی ہے، اور پھر جہاں پہ انفیکٹیوٹی زیادہ ہے وہاں پہ ریسٹرکشنز اس کے حساب سے آٹومیٹک بڑھتی جاتی ہیں. ناظرین یہاں وقت ہوا ہے بریک کا. بریک کے بعد آپ کے سے دوبارہ ملتے ہیں اور سردار عثمان بزدار صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے. کہاں تک پہنچا وہ اکنامک زونز والا معاملہ؟ دیکھیں جی اس کووڈ کی سچویشن میں ہمیں بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا. آپ کے 5 سالہ دور میں کوئی بن بھی جائے گا؟ انشاءاللہ تمام جتنے بھی ہیں یہ انشاءاللہ بنیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے اندر انڈسٹریز بھی لگے گی. پہلے تو ساری یونیورسٹیاں بڑے شہروں میں ہی بنتی تھیں، چھوٹے ضلعوں میں یونیورسٹی کا تو پہلے تصور نہیں موجود ہے. نہیں موجود تھا، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بھی حق ہے. آپ جنوبی پنجاب سے ہیں، سرائکی ہیں، بلوچ ہیں، کیا ہیں؟ جی میں بلوچ ہوں. لوگ ویسے آپ کے بارے میں ذاتی طور پہ بھی بہت جاننا چاہتے ہیں. میرا تعلق ڈیرہ غازی خان کے اس کو سلیمان کے ایریے سے ہے. آپ کو لگتا ہے لوگ ایک عمومی رائے ہے تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں کہ افسران جو ہیں وہ نیب کے خوف سے کام نہیں کرتے ہیں؟ کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی سپیچز میں بتاتے ہیں کہ آپ کے جو فورکلوئر لا تھے ان کا مسئلہ تھا، نیب کا مسئلہ تھا، بینکوں کا مسئلہ تھا، بہت ساری چیزیں تھیں. افسران کے رویے سے آپ مطمئن ہیں یا آپ کے خیال میں کہ یہ افسران کا رویہ اتنا کوآپریٹو نہیں رہا، کچھ ان کو ہچکچاہٹ ہے کام؟ اچھائی کی ہر وقت گنجائش رہتی ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کو اپنا رویہ مزید بہتر بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں سردار عثمان بزدار سے. کبھی بھی ترقی جو ہے وہ معاشی خوشحالی کے بغیر ممکن نہیں ہے، اور تحریک انصاف پر ایک یہ بھی ہے کہ ان کے آنے سے جو ترقی کی شرح ہے وہ کم ہوئی ہے، جی ڈی پی کم ہوئی ہے. پنجاب میں آپ نے کوئی اکنامک زونز کی بات کی جس سے روزگار کے مواقع پیدا ہو سکتے تھے، جس سے کو ترقی کی شرح بڑھ سکتی تھی. کہاں تک پہنچا وہ اکنامک زونز والا معاملہ؟ دیکھیں جی اس کووڈ کی سچویشن میں ہمیں بہت ساری پرابلمز کا سامنا کرنا پڑا. سب سے پہلے تو جو انڈسٹریز ہیں اس میں جو پچھلے بجٹ میں ہم نے 54 ارب روپے کا ریلیف دیا، اور اس کے بعد ہم نے جو سوشل سیکیورٹی میں ہم نے بہت ساری ریفارمز کی ہیں، انسپیکٹر لیس رجیم، بہت ساری چیزیں جو لیجسلیشن ہم نے کرنی تھی وہ ہم نے کیا. پھر انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ نے بہت کام کیا ہے اس کے اوپر، جو ہماری اسپیشل اکنامک زونز تھیں.
ہم نے 13 اسپیشل اکنامک زونز اپروو کیے ہیں اور پنجاب میں، پنجاب کے اندر، اور 7 کی ہمیں نوٹیفیکیشن فیڈرل گورنمنٹ سے وصول ہو چکی ہے. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ اگلا بھاولپور بہت جلد انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان سے اس کا ہم نے افتتاح کروانا ہے. میرے خیال میں یہ ہسٹری میں پاکستان کی اتنی ترقی کبھی نہیں کی انڈسٹریل اسٹیٹ نے جتنی ہمارے اس 2-2.5 سال کے دور میں جتنی ہوئی ہے. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہماری سیمنٹ انڈسٹریز ہے اس کے لیے ہم نے بڑی فیسیلیٹیشن کی ہے. پنجاب کے اندر 12 سیمنٹ فیکٹریز تھیں. 70 سال میں 12 لگی جی، پنجاب میں. 12 لگی ہیں. اور اب ہم نے اس مختصر عرصے میں 16 کی اپروول مختلف سٹیجز کے اوپر چل رہی ہے. کچھ کی اپروول ہو گئی ہے اور ان کے NOCs ایشو بھی ہو گئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 70 سال میں سیمنٹ کے 12 کارخانے لگے، اب 16 اور لگیں گے آپ کے دور میں انشاءاللہ. ان کا ہوم ورک مکمل ہو چکا ہے اور انشاءاللہ ہم ان کے جو ہیں ان کی NOCs ان کے ایشو کرتے جا رہے ہیں. اور جو اکنامک زونز ہیں، یہ شوکت ترین صاحب جو کہہ رہے ہیں چائنیز آ کے فیکٹریاں لگائیں، وہ پنجاب کے اکنامک زونز میں بھی لگائیں گے؟ جی مختلف ہیں. جو کچھ کو جو ہمارے ان کا ہر اس کا مختلف ماڈل ہے. کچھ CPEC کے تحت ہیں، کچھ جو ان کی جن کے بورڈ جن کو رن کریں گے، کچھ جو ہیں جو ہم چائنیز کو دینا چاہ رہے ہیں کہ خود ان کو ڈیولپ کریں اور خود ان پہ انفراسٹرکچر بنائیں. تو مختلف ماڈلز ہیں اور ان کے اوپر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو اکنامک زونز ہیں ان کے اوپر اتنی تیزی سے کام ہوا، اور اس دفعہ اس بجٹ کے اندر بھی انشاءاللہ ان کی جو فیسیلیٹیشن ہے اس کے لیے ہم فنڈز رکھ رہے ہیں. آپ کے 5 سالہ دور میں کوئی بن بھی جائے گا؟ انشاءاللہ تمام جتنے بھی ہیں یہ انشاءاللہ بنیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ ان کے اندر انڈسٹریز بھی لگے گی. انڈسٹریز بھی لگیں گی، انشاءاللہ روزگار بھی ملے گا. اچھا، ایک اور، ہر ضلع میں یونیورسٹی کا آپ نے بڑا نعرہ لگایا کہ پنجاب کے ہر ضلع میں یونیورسٹی بنائی جائے گی. جی، اس میں یونیورسٹی بنانے کے لیے چارٹر دینا پڑتا ہے، زمین دینی پڑتی ہے، پھر پیسے دینے پڑتے ہیں. ایک آسان کام تو نہیں ہے. کچھ گراؤنڈ پہ کچھ جی لوگوں کو تعلیم کی سہولت دینا حکومت کا فرض ہے. جو غریب لوگ ہوتے ہیں، وہ جو ڈسٹرکٹ سے لوگ ہوتے ہیں، وہ بڑے شہروں تک ان کا آنا، پھر ان کا وہاں پہ جو اخراجات کرنے ہوتے ہیں وہ برداشت نہیں کر سکتے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہر ڈسٹرکٹ کے لیول پر ایک یونیورسٹی بنا دیں لوگوں کو، کہ وہاں ان کو سہولت حاصل ہو. میرے خیال میں شاید پاکستان کی ہسٹری میں اتنا نہیں ہوا کہ جتنی یونیورسٹیز ہم نے بنائی ہیں. ہم نے ان کے چارٹر بھی بنائے ہیں، ان کی لینڈ ایلوکیٹ کی ہے، ان کی اپروول بھی کی ہے، اور وہاں پہ ہم نے اپوائنٹمنٹس بھی وائس چانسلرز کی کر دی ہے. یہ کنٹینیوس پروسیس ہے جو کہ انشاءاللہ چلے گا. کچھ ہم نے کیے ہیں اور کچھ ہم کر رہے ہیں. اپنے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکیج کے اندر بھی ہم یونیورسٹیز لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ پنجاب کے آپ دیکھیں گے کہ 36 ڈسٹرکٹس میں جہاں جہاں ضرورت ہوگی وہاں ہم انشاءاللہ یونیورسٹیز قائم کریں گے اور اس کو چلا کے دکھائیں گے. پہلے تو ساری یونیورسٹیاں بڑے شہروں میں ہی بنتی تھیں، چھوٹے ضلعوں میں یونیورسٹی کا تو پہلے تصور نہیں موجود ہے. نہیں موجود تھا. اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا بھی حق ہے، ان تک بھی یہ سہولت پہنچے تاکہ لوگ وہاں بھی تعلیم حاصل کریں. جو بچیاں ہیں خصوصی طور وہ نہیں پہنچ سکتے بڑے شہروں تک. تعلیم کا رجحان ہے، لوگوں کو پڑھنا چاہتے ہیں، تو فیسیلیٹی دینا حکومت کا فرض ہے. اور ان کا معیار کیسے برقرار رکھیں گے؟ جی اس کے لیے ہم انشاءاللہ پوری قانون سازی بھی کر رہے ہیں، اور اس کو جو فیکلٹی ہے وہ ہم ان کو بہت اچھی دیں گے. انیشلی تو اس کے اوپر کام سٹارٹ ہوگا. جو متعلقہ جہاں پہ جو ادارے موجود ہیں ہم پہلے تو وہیں سے کام سٹارٹ کریں گے، ان کے اندر کلاسز سٹارٹ کریں گے. تو وہاں سے ہوتا ہوا کیمپسز بنیں گے، ان پہ انفراسٹرکچر بنے گا، اور پھر ان کا سٹاف آئے گا. یہ تو کنٹینیوس پروسیس ہوگا. یونیورسٹی ایک دن میں تو نہیں بنتی، اس کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے. تو انشاءاللہ یہ کام بسم اللہ ہم نے کر دیا ہے، تو یہ انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا آگے چلے گا. ایک اور ہے، وہ جاننا چاہتے ہیں لوگ، آپ جنوبی پنجاب سے ہیں، سرائکی ہیں، بلوچ ہیں، کیا ہیں؟ جی میں بلوچ ہوں. بلوچ ہیں؟ بیسیکلی بلوچ ہوں. سرائکی ساؤتھ پنجاب میں رہتا ہوں. سرائکی پنجاب صوبے میں رہتا ہوں، اس پاکستان میں رہتا ہوں. میں بلوچ بھی ہوں، میں سرائکی بھی ہوں، میں پاکستانی بھی ہوں، میں سب کچھ ہوں. سب کچھ ہیں. بلوچستان بہت جاتے ہیں نا آپ، میں نے اس لیے پوچھا. آپ بلوچستان بہت جاتے ہیں. چلیں اگر آپ بلوچ ہیں تو پنجاب نے ایک بلوچ کو وزیر اعلیٰ بنا لیا، اس سے زیادہ تو پنجاب اور بلوچستان کے درمیان ہم آہنگی نہیں ہو سکتی نا، نفرتیں دور نہیں ہو سکتی اور آپس میں محبت اور یگانگت نہیں ہو سکتی. کچھ آپ کو لگا ہے کہ ایک پنجاب کا بلوچ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ کوئی تعلقات ٹھیک کرنے میں بھی کردار ادا کر سکتا ہے؟
میرا جو تعلق ہے وہ میں پنجاب اور بلوچستان کے بارڈر کے اوپر جو میرا علاقہ ہے وہ وہیں پہ ہے، بلوچستان اور پنجاب کے بارڈر کے اوپر ہے۔ تو اس کے بعد پہلی دفعہ اگر بلوچ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اندر آیا تو یہ ہمارا حق بنتا ہے بحیثیت بڑا بھائی پنجاب کے ہم اپنے تمام صوبوں کا خیال کریں۔ اسی جذبے کے تحت میں نے بلوچستان کے بہت سارے وزٹس بھی کیے ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو چیف منسٹر بلوچستان ہے وہ بھی الحمدللہ بہت دفعہ یہاں پنجاب میں آتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، یہاں پہ چیزیں دیکھتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا ہم آہنگی کا ایک رشتہ ہے، ہمارا آنا جانا ہے۔ تو پاکستان کا فیوچر بلوچستان میں ہے، میرے خیال بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا۔ ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں ان کو مدد کی ضرورت ہے، ابھی ہم تربت کے اندر ایک ہاسپٹل پنجاب حکومت بلوچستان حکومت کی حمایت کر رہی ہے، ہم وہ بنا رہے ہیں۔ خاران کے اندر ٹیکنیکل کالج بنا رہے ہیں، اسخیل ڈسٹرکٹس کے اندر وہاں پہ ریسکیو سروسز جو دوسری چیزیں ہیں وہ ہم ان کی ہم پہنچا رہے ہیں۔ ابھی بہت سارے دوسرے ڈسٹرکٹس میں بھی تھوڑا تھوڑا کام ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ یہ ایک ہم آہنگی ہے، ایک تعلق ہے، اس کو ہم بڑھا رہے ہیں۔ بلوچستان سے لوگ یہاں پنجاب آتے ہیں، اور پنجاب سے جب بلوچستان جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان لوگوں کے رویوں میں تبدیلی کتنی ہوگی۔ تو انشاءاللہ اسی طرح سندھ سے، کے پی سے، ہر جگہ سے جب لوگ ایک دوسرے سے ملیں گے، آئیں جائیں گے، تو ایک دوسرے کے ساتھ بانڈ بنے گا، تعلق بنے گا، تو پاکستان مضبوط ہوگا۔ بلوچستان اور پنجاب کے درمیان تو واقعی بہت محبت کی ضرورت ہے، اور بہت بدگمانیاں بھی ہیں، اور وہ دور بھی ہونی چاہیے۔ اور بلوچستان کے بچے پنجاب میں پڑھتے بھی ہیں، اور ان کے ایشوز کو آپ کے سامنے آتے بھی رہتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں آپ وہاں جو پنجاب کے حوالے سے سینٹیمنٹ ہے اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے، آپ بیٹھیں گے، آپ کا رابطہ ہوگا، آپ کا آنا جانا ہوگا، وہاں بچے آئیں گے، یہاں پڑھیں گے، یہاں پہ جرنلسٹ آئیں گے، وہاں کے پولیٹیکل لوگ آئیں گے، تو یہ پیپل ٹو پیپل جب کنٹیکٹ ہوگا تو یہ غلط فہمیاں، بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی آپ کی۔ میرے خیال میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اسی لحاظ سے جو ہم نے ایک اپنی کلچرل پالیسی بنائی ہے، پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں ہم ان کی یہاں پہ نمائندگی کرتے ہیں۔ بلوچستان کا جو کلچرل ڈے ہے، سندھ کا ہے، کے پی، پنجاب کا، سب کا یہ پہلی دفعہ ہم یہاں پہ پنجاب میں مناتے ہیں، اور وہاں ان کو اپریسیٹ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک رابطہ ہے، یہ ٹوٹنا اس کو نہیں چاہیے، اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، لیکن باقی صوبوں میں بھی پنجاب ڈے منایا جانا چاہیے۔ جی بالکل بالکل منانا جانا چاہیے۔ اس پر بھی آپ ان سے بات کریں؟ جی ان سے ہوتا ہے، جب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ جب آپ جائیں گے، رابطہ رکھیں گے، تو یہ تمام چیزیں ہوں گی۔ تو یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے تھوڑے عرصے میں آپ کو بڑی تبدیلی نظر آئے گی کہ پاکستان کے جو صوبے ہیں وہ ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں، لوگوں میں پیار محبت کا رشتہ بڑھ رہا ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ جو آگے چل کر جو کے پی، بلوچستان، سندھ، یہ وزرائے اعلیٰ جو ہیں یہ آپس میں ابھی تو صرف ای سی سی میں جا کے بیٹھتے ہیں، الگ فورمز میں بھی اکٹھے دونوں صوبوں کو باہمی طور پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ معاہدے کرنے چاہیے؟ ہم نے پلان کیا تھا کہ ہم پاکستان کے جو تمام وزرائے اعلیٰ ہیں ان کو لاہور دعوت دیں، یہاں پہ ہم نے کلچرل ایونٹ ترتیب دیا تھا، لیکن کرونا کی وجہ سے وہ ہم پروگرام نہیں کر سکے۔ جی ہاں، تو انشاءاللہ کوئی اچھا موقع ہوگا تو تمام لوگ انشاءاللہ یہاں پہ ہم دعوت دیں گے، ہم انشاءاللہ ان کو اکٹھا کریں گے یہاں پہ۔ لوگ ویسے آپ کے بارے میں ذاتی طور پہ بھی بہت جاننا چاہتے ہیں۔ میرا تعلق ڈیرہ غازی خان کے اس کو سلیمان کے ایریے سے ہے، اور میں نے گریجویشن گورنمنٹ کالج ملتان سے کی ہے، اور بہت دین زکریا یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز میں پولیٹیکل سائنس میں کی ہے، اور میں نے ایل ایل بی وہیں سے کی ہے، اور اس کے بعد میں تحصیل ناظم 2001 میں بھی بنا ہوں، پھر دوسرے ٹرم میں بھی بنا ہوں، اور الحمدللہ پہلی دفعہ ایم پی اے بنا ہوں اور چیف منسٹر بنا ہوں، اور آپ کے سامنے ہوں۔ یہ 50 لاکھ گھروں پہ بھی آپ دیکھیں نا، پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے، کچھ نہ کچھ آدھے تو اس میں سے آپ کو بھی بنانے ہیں نا، آدھے سے زیادہ ہی بنانے ہیں۔ کیا کر رہی ہے پنجاب گورنمنٹ یہ 50 لاکھ گھروں پر اب تک؟ جی پرائم منسٹر صاحب نے جو ایک ویژن دیا تھا کہ ہم 50 لاکھ گھروں کا ایک پاکستان کے اندر کہ ہم 50 لاکھ گھر دیں گے، تو اس کے اندر جو ہمارا پنجاب کا کوٹا بنتا ہے، اس کے اندر پرائم منسٹر صاحب کے ویژن کے تحت پنجاب میں ایک ہم نے جو لو کاسٹ ہاؤسنگ ہے اس پہ ہم نے کام سٹارٹ کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی پچھلے دنوں ہی پرائم منسٹر صاحب نے یہاں لاہور میں بھی افتتاح کیا اور سرگودا میں بھی کیا، اور پنجاب کے جو 10 اور شہر ہیں ان کے اندر بھی
سیم ڈے سب کا افتتاح ہوا ہے. یہ ایک ایسا ماڈل ہے میرے خیال میں شاید پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ آیا ہے کہ لو کاسٹ ہاؤسنگ اور ایکچوئل جو غریب ہے اس کو چھت اس کے ملے گی. 10 سال میں بن ہی جائیں گے؟ جی میں اس کا ماڈل تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ اس کا ماڈل کیا ہے, کس طرح سے وہ امپلیمنٹ ہوگا. حکومت پنجاب زمین دے گی. ٹھیک ہے. مفت نہیں, 10,000 روپے مرلے کے حساب سے دے گی. اچھا. بہت ساری جگہیں ایسی ہیں جہاں سے 10 سے 15 لاکھ روپے مرلہ مارکیٹ ریٹ ہے, وہاں بھی 10,000 روپے پر مرلہ دے گی. 3.5 مرلے زمین حکومت پنجاب دے گی 35,000 روپے کے حساب سے. اور پھر جو جس نے اپلائی کیا ہوا ہے وہ 1,43,000 روپیہ وہ دے گا ڈاؤن پیمنٹ وہ دے گا. اور 3 لاکھ حکومت پاکستان یا پاکستان ہاؤسنگ وہ اس میں دیں گے, سبسڈی دیں گے. اور 10 لاکھ پنجاب بینک اس کو قرض دے گا. تو یہ تقریباً بنے گے 14 لاکھ روپے. 14 لاکھ. اور 14 لاکھ جب بنیں گے پھر ہم نے ان کی کنسٹرکشن کے لیے FWO کو انگیج کیا. FWO وہاں پہ کنسٹرکشن کرے گی. پھر اس کی جو قسطیں ہوں گی وہ 10,000 روپے تقریباً قسط بنتی ہے, کہ 10 سے 11 سال کے اندر اس کو واپس کرنا ہوگا. امیر لوگ لے جائیں گے سارے. یہ اتنا اچھا ماڈل ہے کہ اس میں میرے خیال میں غریب 10,000 روپے پے بھی کر سکتا ہے, وہ دے سکتا ہے, لیکن اس کی اسکروٹنی ہوئے گی. اس طرح تو نہیں ہے کہ امیر آدمی بھی آ کے اس میں لے جائے. اس کا باقاعدہ پروسیجر ہوگا, اس کی بیلٹنگ ہوئے گی. اور اس کیا ہے کہ کون اپلائی کر سکتا ہے؟ جی بالکل, پورا ایک پروسیجر ہے. اور یہ ہم 146 تحصیلوں کے اندر انشاءاللہ ہم اس کو امپلیمنٹ کریں گے. کتنے گھر بن جائیں گے؟ ہر ڈسٹرکٹ میں, ہر تحصیل میں, ہر ضلع میں انشاءاللہ یہ ہوئیں گے. ابھی ہم نے 26 تحصیلوں کے اندر 33 مقامات کی نشاندہی کر دی ہے. تو اس سے انشاءاللہ 1 لاکھ سے زیادہ گھر بنیں گے. ابھی ہم چاہیں گے کہ 146 تحصیلوں کے اندر ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. یہ جو انیشلی آپ نے کام شروع کیا, یہ کتنے عرصے میں FWO گھر بنا دے گا؟ یہ 6 مہینے کے اندر انشاءاللہ, 6 مہینے سے سال کے اندر یہ انشاءاللہ یہ تمام چیزیں امپلیمنٹ ہو جائیں گی. اگر میں اور آپ آج مئی 2021 میں بات کر رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں مئی 2022 میں گھر دے دیں گے آپ انشاءاللہ. لوگوں کو چابیاں, لوگ رہنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور یہ 10,000 روپے مہینہ جو قسط ہے یہ کتنے سال کی ہے؟ یہ 10 سال کے لیے. 10 سال کے لیے وہ 10,000 روپے دیں گے. تو پھر یہ مکان ان کے نام ٹرانسفر ہو جائے گا. میرے خیال میں اس طرح کا ماڈل اس سے پہلے پاکستان میں نہیں آیا. یہ اپنی جگہ ایک ہے, لیکن ہے یہی کہ ان ٹائم بن جائے تو بڑی انشاءاللہ بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور حکومت پنجاب نے 3 ارب روپے اس کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کرنے کے لیے دیے. وہاں پہ سیور, پانی, وہاں پہ مسجد, اسکول, تمام چیزیں اس میں بن جائیں گی. یہ نہیں ہوگا کہ وہ کوئی عام سی کوئی سلم ایریا ہوگا, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ جو ہوگی وہ جگہ بنے گی. یہ بھی ہے کہ اگر شہروں سے باہر ہوگا تو لوگ روزگار کے لیے شہر کیسے آئیں گے؟ آپ اس کی آئیڈینٹیفیکیشن بھی ہوگی. وہ زمین بڑی فیزیبل جگہ پہ ہوئے گی تاکہ لوگوں کو زیادہ بھی سفر نہ طے کرنا پڑے, ان کو تکلیف نہ ہو زیادہ. وہ بڑی مناسب اور بہت ہی کچھ جگہوں پہ تو بہت پرائم لوکیشن پہ ہم نے زمین دی ہے. اور یہ سرکار کی زمین ہے. کچھ آپ کو لگتا ہے, لوگ ایک عمومی رائے ہے تحریک انصاف کی حکومت کے بارے میں کہ افسران جو ہیں وہ نیب کے خوف سے کام نہیں کرتے ہیں. آپ کو لگا کہ آپ نے یہ پروجیکٹ بنانا تھا, زمین اتنی سستی دینی ہے, یہ کرنا ہے, افسران فائل پہ سائن کرتے ہچکچاہٹ فیل کرتے ہیں؟ بہت ساری پرابلم تھیں شروع میں, جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب اپنی سپیچز میں بتاتے ہیں کہ آپ کے جو فورکلوئر لا تھے ان کا مسئلہ تھا, نیب کا مسئلہ تھا, بینکوں کا مسئلہ تھا, بہت ساری چیزیں تھیں. تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے پرسنل انٹرسٹ لے کے ان کے اوپر دن اور رات محنت کر کے, ان پہ میٹنگز کر کے تو اس مسئلے کو ریزالو کیا. تو اس کی وجہ سے یہ تمام کام اب پاکستان میں چل پڑا ہے. عمومی طور پہ افسران کے رویے سے آپ مطمئن ہیں, یا آپ کے خیال میں کہ یہ افسران کا رویہ اتنا کوآپریٹو نہیں رہا, کچھ ان کو ہچکچاہٹ ہے کام؟ گنجائش کی, اچھائی کی ہر وقت گنجائش رہتی ہے. ہمارا یہ خیال ہے کہ ان کو اپنا رویہ مزید بہتر کرنا چاہیے, لوگوں کے ساتھ فرینڈلی ہونا چاہیے, اپنی اوپن ڈور پالیسی آبزرو کرنی چاہیے, وزٹس کرنے چاہیے, ڈیلیور کرنا چاہیے. یہ میرے خیال میں صرف ان کی ڈیوٹی ہی نہیں, کار خیر بھی ہے. عثمان بزدار کتابیں پڑھتا ہے؟ بہت کم ٹائم ملتا ہے. بہت کم. کیسی, کیا پڑھنے کا شوق؟ بہت کم ٹائم ملتا ہے. شاعری پڑھی ہے کوئی؟ یہ شروع میں تو بہت پڑھی تھی, لیکن آج کل تو بہت کم ٹائم ملتا ہے. بہت کم ٹائم ملتا ہے آج کل. یہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ بطور وزیر اعلیٰ آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ میرے خیال میں
جس کرسی پہ میں بیٹھا ہوں سب سے بڑی میری ذمہ داری ہوگی کہ میں لوگوں کو انصاف دوں اور میں غریب کے لیے کچھ کر سکوں، میں کچھ ڈیلیور کر سکوں کہ لوگ مجھے یاد کر سکیں کہ میں کچھ کر گیا اس صوبے کے عوام کے لیے. تو یہ کوئی نام چھوڑ کے جانا چاہتے یہ ہیں؟ میری خواہش ہے کہ لوگ مجھے اچھے نام سے یاد رکھیں. اس کے لیے کوئی تیاری نظر آ رہی ہے آپ کو؟ انشاءاللہ یہ جو ہم اپنا پیکیج بنا رہے ہیں تمام علاقوں کی یکساں ترقی، یہ ہمارا ویژن ہے. آپ کے خیال ہے لوگ عثمان بزدار کو یاد رکھیں گے کہ اس نے پنجاب کے تمام علاقوں کی یکساں ترقی کا پروگرام شروع کیا تھا؟ انشاءاللہ. اور اس یکساں ترقی میں جب آپ راجن پور کو لاہور کے برابر لانا چاہیں گے تو لاہور کو نیچے تو نہیں لے جاتے؟ بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. کیونکہ لاہور تو اوپر ہے ابھی بھی، برابر کیسے لائیں گے؟ آئے گا انشاءاللہ. جو ان کا حق بنے گا وہ ضرور ان کو ملنا چاہیے. لوگ اور بھی لاہور میں یہ والٹن کا ایک منصوبہ آیا، پھر ریور راوی فرنٹ کا منصوبہ آیا، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بڑے وشفل منصوبے ہیں، پورے نہیں ہو سکیں گے. نہیں، انشاءاللہ ان کے اوپر لیجسلیشن ہو چکی ہے، ان کی جو چیف ایگزیکٹوز ہیں ان کی تعیناتی ہو چکی ہے اور ان کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہا ہے. اور یہ بہت بڑے پروجیکٹس ہیں. یہ بہت، اگر یہ آسان ہوتے تو پہلے لوگ کر چکے ہوتے. تو یہ بڑے مشکل پروجیکٹس ہیں جن کے اوپر پرائم منسٹر کا جو یہ ویژن ہے کہ یہ جو جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ بڑے مشکل پروجیکٹس ہیں. تو یہ مشکل پروجیکٹس ہیں تو انہی کو چیلنج سمجھ کر ہم نے قبول کیا اور انہی کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان پہ آپ کو بڑی تیزی سے کام ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا. آسان کام نہیں ہے میٹرو بنا لینا، پل بنا لینا، یہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ مشکل کام؟ میرے خیال میں یہ لاہور کی بقا کا مسئلہ ہے. آپ کو پتہ، جھیل بنے گی، جی جو آپ کو پانی پتہ کا ہے مسئلہ ہے کہ لاہور میں پینے کا پانی پولوٹڈ ہو چکا ہے. اس وقت آپ پانی نہیں پی سکتے. جب یہاں پہ 3 ڈیمز بنیں گے، جب پانی رکے گا، جب ریزروائر بنیں گی، جب انڈر گراؤنڈ پانی چارج ہوگا، جب ٹریٹڈ پانی جب آپ کے راوی میں جائے گا تو کتنا فائدہ ہوگا. تو میرے خیال میں یہ لاہور کا نقشہ ہی تبدیل ہو جائے گا. اور جہاں پہ جو گرینری لگے گی، جو ڈیولپمنٹ ہوئے گی، جو پلانڈ ڈیولپمنٹ ہوئے گی، جو ارریگولر ڈیولپمنٹ ہے وہ اس طرح نہیں ہوئے گی، پلانڈ ہوئے گی انشاءاللہ. ایک نیا شہر بنے گا، ایک نیا لاہور بنے گا. آخر میں ہم چونکہ پروگرام کے بالکل آخر میں آپ سے بات کر رہے ہیں اور کچھ آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی، لوگوں کو کہ محنت کریں، ایمانداری کے ساتھ کام کریں، اپنی ڈیوٹیز دیں اور جو سرکار کے ساتھ جہاں پہ آپ لوگوں نے تعاون کرنا ہے، خصوصی طور پر اس موقع کے اوپر تو کرونا کے لیے میری لوگوں سے پھر وہی ریکویسٹ ہوگی کہ حکومت کے ساتھ تعاون کریں، سماجی فاصلے برقرار رکھیں، ماسک پہنیں اور اپنا احتیاط کریں. اپوزیشن کو کوئی پیغام دینا؟ اپوزیشن کو یہی پیغام ہے کہ وہ اپنا کام کریں، ہمیں کرٹیسائز کریں اور ہمیں جو جینون ایشوز ہیں وہاں پہ ہمارے ساتھ ضرور ہمیں کرٹیسائز کریں اور ہمیں بتائیں، لیکن غلط باتیں نہ کریں اور اس طرح کی جو غلط افواہیں ہیں یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان سے ان کو دور رہنا چاہیے. ان کو بھی اس صوبے کی، اس ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. کہتے ہیں تحریک انصاف ضمنی انتخابات ہاری ہے، ووٹ بینک کم ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے؟ بالکل بھی نہیں. جہاں جہاں ضمنی الیکشن ہوئے آپ دیکھیں وہاں پہ تحریک انصاف کا ووٹ بڑا ہے. سیٹیں تو ہارے ہیں آپ؟ جی، وہ پہلے بھی مسلم لیگ نون کی سیٹیں تھیں تو وہاں پہ اگر وہ جیتے ہیں، ہم نے، آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہم جو پچھلی دفعہ ہوتا تھا ہمیشہ سے جو حکومتوں میں ہوتا تھا، جس کی حکومت ہوتی تھی تو وہ ضمنی الیکشن بھی وہ جیت جاتا تھا اگر ہم کچھ سختی کرتے یا کچھ ہم. تو آپ نے ڈسکا میں کوشش تو کی؟ بالکل بھی نہیں. اور آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ پھر دوسری دفعہ جب الیکشن ہوا پھر کتنے ووٹ بڑھے ہیں. اگر پہلی دفعہ 50,000 لے ہیں تو دوسری دفعہ کتنے ہوئے؟ تو وہ بھی آپ دیکھیں ڈبل ہو گئے. تو اس طرح کی بالکل بات نہیں ہے. ہم نے بالکل ہر کسی کو لیول فیلڈ دیا ہے، لیول پلینگ فیلڈ. بالکل. تو یہ الیکشن ضمنی نہ ہارنے پر عمران خان صاحب نے آپ کی سرزنش نہیں کی؟ بالکل نہیں، چونکہ تحریک انصاف کا ووٹ تو بڑا ہے وہاں پہ. اچھا، جس جگہ بھی ہوا ہے وہاں پہ تحریک انصاف کا ووٹ بڑا ہے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ انتخابی اصلاحات پر بات کرنی چاہیے اپوزیشن کو، آپ سمجھتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی مذاکرات کا چانس ہے؟ جی، ملک کی بہتری کے لیے جو کچھ کرنا پڑا ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں. اپوزیشن بالکل پاکستان کی ترقی اور بہتری کے لیے ایم پی ایس سے کیوں ملتے ہیں؟
کبھی مسلم لیگ نون کے ایم پی ایس سے ملنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی پیپل پارٹی کے ایم پی ایس سے ملنا شروع کر دیتے ہیں، توڑ کے انہیں لاتے ہیں آپ اس طرف؟ دیکھیں، میں وزیر اعلیٰ ہوں اس پنجاب کا، تو میرے سے جو بھی ملنا چاہے گا میں اس سے ملوں گا، اور اس کے جو بھی جائز مسائل ہوں گے وہ حل کرنا میری ڈیوٹی ہے اور میں حل کروں گا. میرے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے ہیں. نہیں، پر وہ کہتے ہیں اپوزیشن کے لوگوں کو جب آپ ملتے ہیں تو آپ ان کو توڑتے ہیں نا اپوزیشن سے. کبھی پارٹی تبدیل کروائی ہے کسی سے؟ کبھی نہیں کہا. وہ اپنی پارٹی کے اندر ہیں اور ان کے جو ایشوز ہیں وہ تو ہم حل کر سکتے ہیں، وہ ہمیں حل کرنے چاہیے. ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہیں، جو مرضی اپوزیشن کا آ کے، جس نے آنا ہے موسٹ ویلکم. پر ان کی پارٹی بڑی بری مناتی ہے جب وہ آپ سے ملتے ہیں. یہ جی ان کی مرضی ہے، لیکن ہم تو چاہتے ہیں کہ صوبے کی ترقی ہو، بہتری میں جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں وہ ہم اپنا حصہ ضرور ڈالیں گے. مہنگائی چیلنج ہے کہتے ہیں تحریک انصاف کا، اب خود تحریک انصاف بھی مان رہی ہے، عمران خان صاحب بھی مانتے ہیں مہنگائی چیلنج ہے. یہ دیکھیں ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے، ہر جگہ مہنگائی ہو رہی ہے، ڈالر کی وجہ سے، تیل کی قیمتوں کی وجہ سے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ چل رہی ہوتی ہیں، لیکن پوری ہماری کوشش ہے کہ ہم پرائس کنٹرولنگ کریں اور چیزوں کی اویلیبلٹی ہو، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو. تو اس کے لیے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پوری فیلڈ کے اندر موجود ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں آئی ہے آٹے میں. الحمدللہ صرف پنجاب میں ہے، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ویٹ کی ریکارڈ پروکیورمنٹ ہوئے گی. کسی بھی ضلع سے، کسی بھی جگہ سے اگر آپ کو شکایت آئی ہے تو آپ مجھے بتائیں، ایون سنگل کمپلینٹ کہیں سے آپ کو موصول ہوئی ہے. تمام چیزیں ریگولرلی انشاءاللہ اپنے اس سسٹم کے تحت چل رہی ہیں. پھر بھی چیزوں کی قیمتیں تو بڑھ رہی ہیں. جی میں نے جیسے پہلے عرض کیا نا جی کہ یہ ایک انٹرنیشنل فنامنا ہے. تیل کی قیمت، بجلی کی قیمت اور ڈالر کی قیمت، ان سب چیزوں کا فرق پڑتا ہے. ابھی آپ دیکھیں کہ رمضان بازاروں کے اندر ہم نے سبسڈی دی ہے، اور ہم نے جو بازار لگائے ہیں وہاں پہ ہم نے انشور کیا ہے چیزوں کو، اور الحمدللہ چیزیں اس اپنی جو نوٹیفائڈ ریٹ ہیں اس پہ مل رہی ہیں. اب رمضان کے بعد انشاءاللہ یہ جو بازار ہیں ان کو ہم مزید بھی بڑھا رہے ہیں، اور ان کو سہولت بازار کے نام سے پورے پنجاب میں پورا سال ہم چلائیں گے. اور وہاں پہ جو یہ چیزیں ہوں گی وہ یہ نوٹیفائڈ ریٹس پہ ملیں گی اور پراپر ملیں گی، تاکہ لوگوں کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ یہ چیزیں نہیں مل رہی ہیں یا اچھی نہیں مل رہی ہیں یا نوٹیفائڈ ریٹس پہ نہیں مل رہی ہیں. انشاءاللہ پورے پنجاب کی تحصیل لیول تک ہم اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. کے بعد یہ رمضان بازار سہولت بازار میں ڈائیورٹ ہو جائے گا، اور یہ سارا سال انشاءاللہ چلیں گے. لوگوں کی خدمت اسی طرح ہم کرتے رہیں گے. ناظرین، یہ تھے سردار عثمان بزدار. ہم نے کوشش کی ان سے ہر اس سوال کا جواب جاننے کی جو آپ کے ذہن میں ہے، ہمارے ذہن میں تھا. ان کی کارکردگی کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، ذاتی زندگی کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں، کیا سوچتے ہیں عثمان بزدار، کیا کر رہے ہیں، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہے، پچھلے 2.5 سال انہوں نے کیا کیا ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ان سے ہر پہلو پر سوال کر سکیں، اور ان تمام سوالات کے جواب آپ نے سنے ہیں. خبر ہماری ہے، تجزیہ ہے. اس سارے انٹرویو پر آپ نے کیا رائے بنائی ہے، آپ ان کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں، یہی سب سے زیادہ اہم ہے. بہرحال اپنے میزبان مزمل سہروردی کو خبر اور تجزیہ کے ساتھ اجازت دیجیے.